اپنے آپ سے مخاطب، کبھی دل کی سنتی کبھی دماغ کی، اور ان دونوں کے مابین جنگ میں فتح کسی ایک کو ہی ہونی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ منموجی ماہی کب تک اپنے من کی بات سے کان لپیٹ سکتی ہے۔ اس نے بائیک پٹرول پمپ پر روکی اور پٹرول ڈلوا کر بھی اسے اسی طرح گھسیٹنے لگا۔ او کم آن سائم، یہ مجنونوں والی حرکتیں بند کرو۔ 20 دن رہ گئے ہیں تمہارے جانے میں، اور تم ہو کے عاشقی سے ہی فرصت نہیں۔ باڑ میں جائے محبت اور ماہی۔ اس نے میرے وائلن کو برا کہا، اس کی وجہ سے وہ مجھے مراسی کہتی ہے، اور میرا وائلن میرا پہلا عشق ہے، پہلی محبت ہے۔ پشتو والی بات پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، وائلن اور میوزک پر قطعاً نہیں۔ اس کے لیے میں پچھلے 8 سالوں سے اپنے خاندان سے جنگ لڑتا آیا ہوں، اور ایک لڑکی کے لیے ختم کر دوں سب؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ وہ جیسے اپنے ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ اچھا نا بجو، شادی کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ کم از کم اپنی پہلی تنخواہ ہی لینے چلی جاؤ۔ تم نے دیے بھی تو لینے تھے، اور چوزے بھی۔ ہاں، اقرا نے اسے لالچ دیا۔ کیسے چلی جاؤں؟ سائم نے سب سن لیا ہوگا، میں اس کو کیسے فیس کروں گی؟ ماہی نے اداسی سے اپنے آرٹیفیشل جنگل کو صاف کرتے کہا۔ اوہو، اب انکار کیا ہے تو فیس تو کرنا پڑے گا۔ اماں ابا کی ناراضگی بھی تو فیس کر رہی ہوں۔ وہ تو پھر سائم بھائی ہیں، بے شک انہوں نے پہلے تمہیں کام سکھایا، تمہاری ساری بدتمیزیاں برداشت کیں، پھر تمہیں نوکری دی، اس میں بھی تمہارے حصے کا آدھا کام بھی خود کیا، مگر ہیں تو پٹھان نا۔ اقرا کی بات پر اس نے برش نیچے جھٹکا اور دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا دیے۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف بکو، تاکہ تمہارے منہ میں ایک دو روشن دان کا انتظار کر سکوں۔ اس کا اشارہ دان توڑنے کی طرف تھا۔ اقرا نے برش اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور بولی، دان توڑنے سے یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ سائم بھائی نے جتنے آپ کے نخرے اٹھائے ہیں، کوئی اور بھی ہوتا تو کورا سا جواب منہ پر مارتا، اور نہ یہ حقیقت بدلے گی کہ آپ اتنے دنوں سے سائم بھائی کو مس کر رہی ہیں، اور یہ بھی نہیں بدلے گا کہ آپ کا دل چیخ چیخ کر سائم بھائی کے حق میں فیصلہ کرنے کو بول رہا ہے، بٹ آپ بلا وجہ یہ زبانوں کے فرق بیچ میں لا کر بات کو بڑھا رہی ہیں۔ اقرا نے اس کی طبیعت صاف کی۔ میں زبانوں کو لا رہی ہوں؟ تم نے دیکھا نہیں ہے اماں ابا کو کیسے ہر وقت پشتو پنجابی پر لڑتے رہتے ہیں، بلا وجہ بحث کرتے رہتے ہیں؟ اب کیا چاہتی ہو کہ میں بھی اسی طرح اماں کی عمر میں پہنچ کر ہر وقت اپنے ان سے لڑتی رہا کروں؟ ہاں نہیں تو؟ ماہی نے گھورا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو اماں ابا کی ہلکی پھلکی نوک جھوک ہے، بس ہر وقت بحث کرتے ہیں وہ، اور پتہ ہے جتنی نوک جھوک زیادہ ہو اتنی ہی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ میری ہاں نہیں تو والی بجو، اس نے ماہی کی چھوٹی سی ناک کھینچی۔ سچی؟ ماہی نے اشتیاق سے پوچھا۔ بھلا میں کوئی مذاق کر رہی ہوں؟ اقرا نے منہ پھیلایا۔ یار اقرا، ماہی نے پلنگ پر چوکڑی مار کر بیٹھتے عاجز آ کر کہا۔ اب کیا ہوا؟ اقرا بھی اس کے برابر ہی آ کر بیٹھ گئی۔ اسے میری پنجابی سمجھ نہیں آتی، اور مجھے اس کی پشتو۔ اس نے ایک اور مسئلہ بتایا۔ اوہو، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، جب آپ کو غصہ آئے پنجابی میں بول لینا، اور جب سائم بھائی کو تو وہ پشتو میں۔ نہ دونوں کو سمجھ آئے گی، نہ ہی لڑائی ہوگی۔ کیسا؟ مگر پیار بھری باتیں اردو میں ہی کرنا دونوں۔ اقرا نے آخری جملے پر آنکھ دبائی۔ بدتمیز! ماہی نے بلش کرتے کشن اقرا کو دے مارا۔ ہا ہا ہا! اب جائیں اور سائم بھائی سے سوری کریں، ویسے بڑے ہی کوئی خوش نصیب بندے ہیں جو آپ ان سے سوری کر لیتی ہیں۔ اقرا نے اس کے گال کھینچے۔ اقرا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کا وائلن؟ ماہی نے کوہنی گھٹنے پر ٹکا کر اس کے اوپر تھوڑی رکھے پرسوچ انداز میں کہا۔ اب بس کرو بجو، ایک کے بعد ایک مسئلہ آپ تو شکایتوں کے ٹوکرے لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اب ایک چیز پر تو کمپرومائز کر لیں۔ ویسے بھی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، کتنا خوبصورت ٹیلنٹ ہے آپ کے ہونے والے ان کے پاس۔ آپ نے کبھی بجاتے نہیں سنا سائم بھائی کو؟ اقرا نے سوال داغا۔ سنا ہے، ماہی نے منہ بسوڑا۔ تو یہ کہ کمال کا بجاتا ہے، مگر ماہی کی مگر ابھی تک چل رہی تھی۔ مگر کیا؟ اقرا کا دل چاہا اپنا سر سامنے دیوار میں دے مارے۔ مگر ہے تو مراسیوں والا کام نا۔ بس بتا دیا نا ماہی ہو، مرغے کی ایک ہی ٹانگ۔ بھئی اگر اتنا مسئلہ ہے تو جاؤ کسی اور
سے شادی کیوں دماغ کھائے جا رہی ہو میرا؟ بجو کوئی حال نہیں ویسے تمہارا، اقرا نے جھڑکا۔ اچھا کر لیا وائلن پر کمپرومائز۔ خوش؟ ماہی نے جلدی سے کہہ کر پلنگ سے چھلانگ لگائی۔ ہاں بہت خوش۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ اقرا نے اسے اپنے تھیلے نما بیگ اٹھاتے دیکھ کر کہا۔ دولہا صاحب کو منانے۔ ماہی نے آنکھ دبائی۔ ہا ہا ہا، اقرا نے اپنی جیت پر سرشاری سے کہکا مارا۔ اس گھر میں ایک وہی تھی جو ہر بات کو طریقے سے ہینڈل کر لیتی تھی، ورنہ افتخار صاحب منہ بنا کر گھومنے لگ جاتے، آمنہ بیگم جوتی اٹھا لیتیں اور ماہی ٹر ٹر ٹر۔ ایسے میں ایک اقرا تھی جو ان ناہموار راستوں پر چل کر صلح کا پرچم لہرانے کو کوشاں رہتی۔ ان سب کے نمبرز ٹوٹل کر کے منتھلی رزلٹ نوٹس بورڈ پر ڈسپلے کر دیں۔ ہری اپ۔ وہ اسٹاف روم کے باہر ششو پنج کھڑی تھی جب اسے صائم کی آواز آئی۔ پورے 2 دن بعد یہ آواز سنی تھی۔ اس کے سماعت میں جیسے رس گھولنے لگا۔ سوچ بدلی تھی تو انداز بھی بدل گیا تھا، احساسات بھی۔ وہ اپنی سوچ میں گھری کھڑی تھی جب صائم باہر نکلا۔ اسے سامنے پا کر چند پل کو تو وہ ٹھہر سا گیا۔ سفید پٹیالہ شلوار اور دوپٹے کے سیاہ قمیص پہنے وہ لاپرواہ سے حلیے میں بھی اس کے دل کے تاروں کو ایسے چھیڑ رہی تھی جیسے وہ وائلن کے تاروں کو چھیڑتا تھا، مگر دونوں کے سروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر جانے لگا۔ السلام علیکم سر۔ ماہی نے دوستانہ مسکراہٹ اچھالتے اس کا رستہ روکا۔ گو ٹو ہیل، وہ دانت پیس کر گھررایا اور سائڈ سے ہو کر جانے لگا جب ماہی پھر سامنے آ گئی۔ سر مجھے بہت تیز بخار تھا۔ اس نے بہت کو لمبا کھینچا، پھر صائم کے کشمگیر نگاہوں سے گھورنے پر مزید کہنے لگی، آپ کے وائلن کی قسم جی۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ 1000 قسمیں کھا لو تم میرا وائلن پھر بھی تا عمر زندہ رہے گا، سمجھی؟ صائم نے کھا جانے والے انداز میں جواب دیتے اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کیا۔ دیکھتے ہیں سر جی۔ ماہی نے شیطانی مسکراہٹ سے اس کی پشت کو گھورا۔ ایویں ہی تو اماں مجھے شیطان کی خالہ نہیں کہتیں۔ وہ اچھلتی ہوئی اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی جہاں فاریہ اس کے حصے کا بھی کام کر رہی تھی۔ فاریہ رزلٹ ڈسپلے کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنی کلاس آف کر کے دوبارہ اسٹاف روم میں آیا۔ یس سر، فاریہ نے ادب سے کھڑے ہوتے کہا، جبکہ پیر پھیلائے گیم کھیلتی ماہی نے فقط پیر نیچے لٹکانے پر ہی اکتفا کیا۔ صائم نے مکمل نظر انداز کیا۔ اوکے، میں اوپر کمپیوٹر کلاسز میں ہوں، آج ٹیسٹ ہے سیکشن سی کا۔ آپ پرنٹس لے کر اوپر پہنچے۔ صائم نے ایک اور حکم جاری کیا اور چلا گیا۔ سارے کام میں ہی کروں؟ فاریہ بیچاری رو دینے کو تھی۔ اوپر نیچے کے چکروں نے اسے گن چکر بنا دیا تھا۔ پرنٹس نکال کر مجھے دے دو، میں لے جاتی ہوں، ماہی نے احسان کرتے کہا۔ تھینک یو، وہ خوش ہوتی بولی۔ ارے کوئی بات نہیں، دوسروں کے کام آنا میرے لیے باعث فخر ہے، ہاں نہیں تو، ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ یہ کام آپ کا ہے۔ شاذل اندر آیا۔ جی نہیں، ماہی نے نخریلا انداز اپنایا۔ جی ہاں، آپ کی اور صائم کی لڑائی میں پس بیچاری یہ رہی ہے۔ شاذل نے تیزی سے پرنٹس گنتی فاریہ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑائی تو نہیں ہوئی، ماہی نے اس کی بات کی تردید کی۔ رہنے دیں، اب ہم سے کیا پردہ؟ شاذل کی ہنسی ماہی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ماہی فاریہ کے ہاتھ سے پرنٹس جپٹ کر باہر نکل گئی۔ شاذل نے اس کے باہر جاتے فاریہ کو مخاطب کیا۔ جی سر، یہ صائم کا وائلن ہے، میں یہاں رکھ کر جا رہا ہوں، آپ اسے بتا دیجیے گا۔ شاذل نے کوپر کلر کا شیشم کی خوبصورت لکڑی سے ڈیزائن کردہ وائلن صوفے پر رکھا۔ اوکے سر، فاریہ نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے جواب دیا۔ شاذل چلا گیا تو وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ کون سے پرنٹس لائی ہیں آپ؟ اس کے ہاتھ سے پہلے تو جپٹ کر پرنٹس لیے، پھر چلا کر پوچھا گیا۔ سر، ٹیسٹ پرنٹ، ماہی نے گھبرا کر کہا۔ صائم شدید غصے میں تھا جبکہ ماہی 25-30 اسٹوڈنٹس کے سامنے بے عزتی پر پسینے میں نہا گئی۔ میری بھی آنکھیں ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ پرنٹس ہیں، میں نے سیکشن سی سے کہا تھا۔ اور یہاں کیا لکھا ہے؟ صائم نے ایک ٹیسٹ پیج اس کے سامنے کیا۔ بی۔ ماہی کے گلے میں پھانس سی اٹک گئی۔ فاریہ نے غلطی سے دوسرے سیکشن کے پرنٹس نکال دیے تھے۔
جب میں نے یہ کام فاریہ کو کہا تھا تو آپ نے کیوں زحمت کی؟ جب آپ کو کام نہیں کرنا آتا تو مت کیا کریں۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس نے ماہی کے جھکے سر کی طرف دیکھ کر باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سچ سر، اس نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھائیں۔ پل بھر کو تو سائم کا غصہ تھم سا گیا، دل چاہا ان آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں میں جذب کر لے، مگر اگلے ہی پل اس نے وہ سارے پیپرز ماہی کے منہ پر دے مارے۔ آؤٹ! وہ پیپرز اٹھاتی، آنسوؤں کو ضبط کرتی روم سے نکل گئی۔ اس نے 2 منٹ میں 4 سے 3 فلور تک کا فاصلہ سمیٹا تھا۔ یہ لو، اور اپنے سر سے کہنا جا رہی ہوں میں۔ ماہی نے پرنٹس لا کر میز پر پٹکے۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ یہیں رکھا تھا۔ وہ صوفے پر پڑی فائلز، جیکٹس اور جانے کیا الا بلا ہٹاتی اپنا تھیلا نما بیگ ڈھونڈنے لگی۔ آنسوؤں کے باعث سامنے کا منظر دھندلا لگ رہا تھا۔ اتنی بے عزتی پوری زندگی میں اس کی کسی نے نہیں کی تھی۔ اف، یہیں تو رکھا تھا، وہ بے بسی سے چلائی۔ اچانک سائم کے وائلن کو اس نے پلٹا کہ اس کے نیچے نہ ہو، مگر وائلن صوفے سے نیچے گرا۔ دھڑام کی آواز پر ماہی نے سہم کر منہ پر ہاتھ رکھا۔ فاریہ نے بھی سائم کے 8 سالہ پرانے وائلن کو شاکڈ ہوتے دیکھا، جس کے ٹنگ پنگز جا بجا بکھر گئے تھے اور برج بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ماہی نے وائلن کو اٹھاتے کہا۔ فاریہ نے پہلی مرتبہ اسے اس طرح افسردہ اور روتے ہوئے پریشان دیکھا تھا۔ کہیں سے وہ پہلے والی ماہی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ سائم کے ہاتھ سے وائلن جھپٹتے چیخا۔ اس نے بہت انتظار کیا کہ ابھی کوئی ٹیسٹ پرنٹ لے کر آئے گا، ابھی آئے گا، مگر جب 5 منٹ تک کوئی نہ آیا تو وہ خود ہی چلا آیا تھا۔ مگر اب میں نے نن نہیں توڑا، پرامس۔ ماہی نے بمشکل تمام بات مکمل کی۔ اس کے آنسو تیزی سے بہتے رہے۔ فاریہ، آپ جا کر اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کریں، اس نے خاموش تماشائی بنی کھڑی فاریہ سے کہا۔ وہ فوراً چل دی۔ اور تم نے کر لی اپنی خواہش پوری، توڑ دیا میرا وائلن، مل گیا سکون، اب دفع ہو جاؤ۔ تمہارے لیے میں ایک مراسی سہی، مگر میرے لیے یہ میرا عشق ہے، میرا جنون۔ اس کے لیے میں اپنے پورے خاندان سے جنگ کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ میری پہچان ہے اور رہے گی۔ تمہیں نہیں کرنی مجھ سے شادی مت کرو، مگر میرے وائلن اور میرے بیچ میں آنے کی کوشش مت کرو۔ اب تم جا سکتی ہو، میں اپنا وائلن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے سر میری روح کی پیاس بجھاتے ہیں، میں قطعاً موسیقی نہیں چھوڑوں گا۔ سنا تم نے، اب جاؤ۔ سائم نے پھٹی آنکھوں سے اپنی جانب دیکھتی ماہی کو باہر کو انگلی سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ ماہی نے بیگ اٹھایا جو اس کے وائلن کے نیچے دبا پڑا تھا اور روتی ہوئی چلی گئی۔ سائم نے اس کی پشت پر لٹکی چوٹی دیکھی جس میں سے نکلتے بال اس کی قمیض سے چپکے ہوئے تھے، پھر گھٹنا موڑ کر نیچے بیٹھ گیا اور اپنے وائلن کے ٹوٹے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ ایک ننھا سا موتی اس کی آنکھ سے نکل کر ہارڈ ووڈ کے فرش پر گرا تھا۔ یہ بھی وقت آنا تھا، وائلن اور ماہی میں سے کسی ایک کو چننا پڑا، اور میں نے وائلن کو چن لیا۔ میں بھی کیا کرتا، یہاں تک پہنچنے کو کتنا کٹھن سفر کیا تھا میں نے۔ اب ماہی کی بے وقوفی کے باعث منزل پر پہنچ کر پلٹ نہیں سکتا۔ وہ جیسے اپنے دل کو تسلیاں دینے لگا۔ کیا ہوا ہے بجو؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اقرا نے رات کے کوئی 10 بجے اس کے کمرے میں جھانکا۔ یہ گلوک کیوں توڑا؟ اقرا نے اسے مٹی کا گلوک توڑے اس میں سے سکے اور نوٹ اکٹھے کرتے گنتے دیکھ کر پوچھا۔ میری مرضی، ماہی نے غصے سے جواب دیا۔ اف بجو، آپ تو سائم بھائی کو منانے گئی تھیں نا، تو کیا ہوا؟ الٹا لڑ کر تو نہیں آ گئیں؟ اقرا نے اس کے برابر بیٹھتے کہا۔ میں نہیں لڑائی کی، تمہیں پتہ ہے اس بدتمیز انسان نے مجھے کتنا ذلیل کیا ہے کل؟ ماہی نے سکے ٹوٹے ہوئے گلک میں پٹکتے کہا۔ بتاؤ کیا ہوا کل؟ ماہی نے اسے الف سے یہ تک سب بتا دیا۔ اوہ، اس نے سیٹھی کے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ اسی لیے اب میں یہ سارے پیسے اس کے منہ پر مارنے کو لے جا رہی ہوں تاکہ وہ مرمت کروا لے اپنے اس گٹار کی۔ ماہی نے سارے پیسے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کرتے اپنے تھیلے میں ڈالے۔ بجو، اقرا نے ہولے سے پکارا۔ دفع ہو جاؤ تم بھی، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ماہی نے بلب بجھاتے چادر تان لی۔ بجو، آج چیزوں سے بھی بات نہیں کرنی۔ اداس ہو رہا ہے بیچارہ، دیکھو تو ذرا۔ مگر ماہی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بھلا کوئی اتنی انسلٹ بھی کرتا ہے؟ اب
تو بھول جائیں کہ بجو آپ سے بات کرے گی۔ رہیں آپ اپنے وائلن کے ساتھ، اگر ذرا پیار سے بات کر لیتے تو وائلن بھی رہتا اور ماہی بھی۔ اب غصے کی وجہ سے اپنی ماہی کو گنوا دیا آپ نے۔ اقرا نے صائم کو فون کھٹکھاتے کلاس لی۔ سوری اقرا، میں غصہ ہو گیا تھا۔ ایکچولی اس کی ایک ہی رٹ مراسی تو غصہ تو آنا ہی تھا نا، صائم نے شرمندگی سے جواب دیا۔ غصہ تو آنا ہی تھا، آپ کو پتہ ہے کھانا نہیں کھایا، رو رو کر آنکھیں سجا رکھی ہیں، دیے خریدنے کو پیسے جمع کر رہی تھی، وہ گلک توڑ دیا ہے، کہتی ہے کہ آپ کے منہ پر مارے گی پیسے تاکہ آپ اپنے وائلن کی مرمت کروا سکیں۔ اقرا نے مزید معلومات فراہم کی۔ اچھا آنے دو، کل تمہاری بجو کی مرمت میں کرتا ہوں، اس کے سارے پیچ کس نہ دیے تو میرا نام بھی صائم نہیں، وہ شرارت سے بولا۔ بجو، موسم اتنا خراب ہے، لگتا ہے طوفانی بارش ہونے والی ہے، کل چلی جانا۔ ابھی مت جاؤ۔ اقرا نے اسے سفید پٹیالہ شلوار اور قمیض کے ساتھ سترنگی دوپٹہ لیے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، بر کلائیاں چوڑیاں پہنے تیار دیکھ کر روکا۔ نہیں، آج کا حساب کل پر نہیں چھوڑنا۔ ماہی نے آوارہ لٹیں کانوں کے پیچھے اوڑھتے جواب دیا اور بیگ اٹھا کر چل دی۔ پھر اقرا نے اسے کھڑکی سے ہاتھ ہلا دیا۔ اس کی اسکوٹی تنگ گلی سے نکلتی چلی گئی۔ تو کیا کریں، اب اتنی بارش میں بھی کلاسز سٹارٹ رکھیں، پاگل ہے کیا تو؟ شاذل نے صائم کی عقل پر ماتم کرتے کہا۔ تو خود سوچ، ایک 17-18 بعد ہم نے چلے جانا ہے، کورس ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، پہلے عید کی وجہ سے اتنے ڈیز آف رکھا، آج پھر۔ صائم نے کھڑکی سے برستی بارش میں دیکھتے کہا۔ یار ایکسٹراز لگا دیں گے، اب میسج بھجوا دے سینٹر از آف ٹوڈے اور بارش انجوائے کر۔ شاذل نے اس کے کندھے کو دباتے کہا۔ ویسے بھی ابھی تک کوئی نہیں آیا، نہ کوئی اسٹوڈنٹس نہ اسٹاف ممبرز، شاذل مزید بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، چائے پکوڑوں کا انتظام کرو، میں سب بند کر کے آتا ہوں، صائم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاذل چلا گیا تو وہ ساری کلاسز میں پروجیکٹس اور نیٹ ورک کنیکشن لوز کرنے لگا۔ اب وہ 4تھ فلور پر کمپیوٹر کلاسز میں جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ یہاں تھا۔ ہائے اللہ جی، اس می کو بھی آج ہی برسنا تھا۔ ماہی نے اسکوٹی سے اترتے جھنجھلا کر ہیلمٹ اتارتے کہا۔ اف، اب اس کو کیا مصیبت پڑ گئی؟ پونی ہیلمٹ میں پھنس چکی تھی۔ بہت کھینچا تانی کے بعد اس نے پونی ہی اتار دی۔ سارے بال بھیگ چکے تھے، وہ خود مکمل بھیگ چکی تھی۔ ہر سو سناٹا چھایا تھا، بادل گرج گرج کر برس رہے تھے، پورا آسمان کالا سیاہ ہوا پڑا تھا۔ ماہی نے جھرجھری لی اور انسٹی ٹیوٹ کی عمارت کے اندر گھس گئی۔ شام کے 4 بجے بھی وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک دم خاموشی تھی۔ یا الہ خیر، ماہی خیر مانگتی اوپر جانے لگی۔ دبے دبے پاؤں وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس کے کپڑوں سے پانی نچوڑ کر ہارڈ ووڈ کے فرش کو تر کیے جا رہا تھا۔ 2nd فلور پر بھی کوئی نہیں تھا، 3rd فلور بھی خالی، کوئی ذی روح موجود نہ تھی۔ 4تھ فلور پر کمپیوٹر کلاس کا دروازہ کھلا تھا، صائم کمپیوٹرز اور سی پی یو کے نیٹ ورک کنیکشن لوز کر رہا تھا۔ سب غائب ہیں مگر ان صاحب کو ان کے وائلن کے عشق نے روکا ہے۔ ماہی تم اس برستی بارش میں؟ صائم اسے دیکھ کر شاکڈ ہوا۔ ماہی کو کوئی آندھی طوفان یا برستی بارش نہیں روک سکتی، اس نے دروازہ بند کرتے اندر آتے کہا۔ بہت ڈائیلاگز مارنے آتے ہیں، گٹر میں تو نہیں گر گئی تھی اس بارش میں جو دماغ پر اثر ہو گیا ہے، اس نے اپنا کام جاری رکھتے کہا۔ میرا دماغ ٹھکانے پر ہے اور تمہارا ٹھکانے پر لگانے آئی ہوں۔ ماہی 2 قدم آگے بڑھی۔ اچھا، آئی ایم ویٹنگ، میں انتظار کر رہا ہوں، صائم نے سینے پر ہاتھ باندھتے اس کے مقابل آتے کہا۔ وہ 2 کمپیوٹرز کی قطاروں کے درمیان کھڑا تھا۔ ماہی نے بیگ میں سے ڈبہ نکالا اور ایک طرف والی میز پر رکھ دیا۔ یہ رہے پیسے، تم اپنے وائلن کی مرمت کروا لینا اور اگر کم پڑ گئے تو میری سیلری میں سے بھی لے لینا، ماہی نے چٹک کر کہا۔ فاریہ نے اسے بتا دیا تھا کہ وائلن ماہی نے جان بوجھ کر نہیں پھینکا تھا، تم نے خام خواہ اپنا گلک توڑا، مجھے بڑا دکھ ہوا ڈیئر فیوچر وائف، صائم نے شوخ لہجہ اپنایا۔ بکو مت، ماہی چیخی۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، پیار کا امرت تمہاری سماعتوں میں اتار رہا ہوں اور تم اسے بکواس کہہ رہی ہو۔ صائم کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا جبکہ نگاہیں اس کے بھیگے سراپے سے لپٹ رہی تھیں۔
دور فٹے منہ ماہی کہہ کر مڑنے لگی۔ صائم کو یاد آیا وہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتا وہ یہی کہتی تھی۔ چاند رات میں کچن کی ملاقات تازہ ہو گئی۔ وہ ڈبہ لے کر اس کے راستے میں آ گیا۔ تم تو پیسے میرے منہ پر مارنے والی تھی، اتنی محنت سے منہ دھویا تھا آج میں نے کہ کہیں پیسے گندے نہ ہو جائیں، اور تم ایسے ہی شرافت سے دے کر جا رہی ہو۔ اٹس ناٹ فیئر ماہی فیوچر وائف۔ وہ پھیل کر کھڑا تھا اور نظریں ماہی کے بھیگے گلابی چہرے پر جمی تھیں۔ ماہی کو پسینے آنے لگے۔ پورا سینٹر خالی تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے اندر آنے کی؟ اگلے ہی پل اس نے خود کو کمپوز کرتے ڈبہ صائم کے ہاتھ سے جھپٹا اور اس میں سے نوٹ نکال کر سیدھا اس کے منہ پر دے مارے۔ یہ لو، شرافت کی زبان تو تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اف ماہی یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ گسیانہ سا ہو کر گویا ہوا۔ میرا تم سے کوئی مذاق نہیں ہے، ماہی نے تڑک کر کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ فیوچر وائف ہو میری، تمہارا میرا ہی تو مذاق ہے، اس نے مزے سے کہا۔ منہ دھو کر رکھو۔ صاف انکار ہے میری طرف سے، ماہی نے آنکھیں سکیڑتے کہا۔ کم آن ماہی، کل کے لیے سوری یار۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ کوئی سوری ووری نہیں، ہٹو، مجھے جانے دو، اس نے راستہ روکے صائم سے بولا۔ مر کر بھی نہیں جانے دوں گا۔ صائم نے اس کی گیلی لٹیں چہرے سے ہٹاتے بوجھل لہجے میں کہا۔ ماہی تو اس کی اس جرأت پر چرچر رہ گئی، بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹتی تھی۔ اچھا چلو کان پکڑ لیتا ہوں، کہو تو تمہارے چرنوں میں بیٹھ جاؤں۔ پھر وہ واقعی ہی کان پکڑ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماہی نے بمشکل اپنا قہقہ دبایا۔ سوری ماہی، مان جاؤ، اس ہینڈسم بندے سے شادی کر لو۔ وہ آنکھوں میں بے شمار محبت کے دیے لیے کہہ رہا تھا، ایک شرط پر۔ ہر شرط قبول ہے، وہ وارفتگی سے تکتے بولا۔ وائلن چھوڑ دو گے؟ وہ آگے کو جھک کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ ہاں، تم کہو تو دنیا چھوڑ دوں، صائم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ چل ہن ہیرو نہ بن، آیا وڈا دنیا چھڈن۔ چلو اب زیادہ ہیرو نہ بنو، آئے بڑے دنیا چھوڑنے۔ ماہی نے اس کے گال پر چپت لگائی۔ صائم دل و جان سے اس کی اس ادا پر فدا ہو گیا۔ یار، بندہ تھوڑا رومانٹک ہو جاتا ہے اس موسم میں، ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے۔ خبردار جو آپ نے ایسی بات کی تو آپ کو تو میری بھی عمر لگ جائے، صائم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب مراسی کے ساتھ ماہی رومانس کرے گی؟ یہ دن آ گئے ہیں، اس نے چھیڑا۔ پھر مراسی کہاں، رکو تم۔ صائم ڈبے میں موجود سکے ہتھیلی میں جمع کرنے لگا۔ ماہی اس کا ارادہ بھانپتے ہی باہر بھاگی۔ صائم بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ جیسے تم نے پیسے مارے تھے میرے منہ پر، ویسے ہی تمہیں سکے ماروں گا۔ اپنے فیوچر ہسبینڈ کو مارتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ بولتا بولتا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ 3rd سیکنڈ، پھر گراؤنڈ فلور اور پھر لان میں پہنچ گئے۔ ماہی دروازہ کھولنے لگی تو صائم نے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ ایک مٹھی میں اب بھی سکے بند تھے۔ اپنی فیوچر وائف کو مارتے شرم نہیں آئے گی آپ کو؟ ماہی نے اپنے آپ کو چھڑاتے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں۔ صائم نے ایک سکہ اس کی ناک پر مارا۔ اماں، ماہی چلائی۔ پلیز صائم سر، وہ معصوم بنی۔ ہا ہا ہا، صائم نے قہقہ لگایا۔ اچھا پہلے کہو، ذا ستار رحمینہ لرم۔ صائم نے اس کے بھیگے چہرے کو گرفت میں لیتے فرمائش کی۔ بازو ابھی تک مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ماہی نے آنکھیں نکالیں۔ مطلب کو چھوڑو، ہم دونوں کے کام کی بات ہے۔ اب بولو گی کہ مار کھاؤ گی؟ صائم نے خطرناک تیور لے کر گھورا۔ ز-ستاز مین زم، ماہی نے الٹ پلٹ کہہ دیا۔ اے میرے خدا! صائم نے سر پیٹ لیا۔ میں پھر کہہ رہی ہوں۔ سوچ لو، میں پنجابی ہوں اور تم پٹھان، پوری زندگی میں اسی طرح پشتو بولا کرو گی۔ ماہی نے منہ بگاڑا۔ اچھا یار، تم پنجابی میں ہی آئی لو یو کہہ دینا۔ آئی ول مینیج۔ ویسے بھی میرے نزدیک زبانوں اور ذاتوں کی کوئی اہمیت نہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، صائم نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ پھر کس چیز کی اہمیت ہے؟ ماہی نے سر اٹھا کر اس کی لو دیتی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ وائلن اور؟ صائم نے دانستاً جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور ماہی نے اس کے چمکتے چہرے پر نظریں جمائے آج سے پوچھا، اور ماہی؟ صائم نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی، اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکراتے کہا۔
ماہی کے چہرے پر کوسوں قزاق کے رنگ بکھر گئے۔ بادل اور زور و شور سے برس کر ان کو محبت کی منزل پر بخیر و عافیت پہنچنے پر مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اور یہیں ہمارے ناول کا اختتام ہوتا ہے اور آپ سے ملتے ہیں ایک نئے انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔